السلام علیکم ناظرین، میرا نام شہریار شاہد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کہانی ہے۔ ناظرین، آج 8 مارچ ہے، آج عورت مارچ ہے۔ ہمارے معاشرے میں عورت اپنے حقوق کے لیے ایک عرصے سے جنگ لڑ رہی ہے۔ کہیں پہ عورت اپنی اس جنگ میں کامیاب ہو رہی ہے، کہیں اس کی جدوجہد میں لگی ہوئی ہے۔ اب کہانی یہ کہ عورتوں کے حقوق اور اس کی عظمت سے تو کسی کو بھی اعتراض نہیں ہے، لیکن پاکستان میں حالیہ فیمنزم کی جو تحریک چل رہی ہے اس پر کئی انگلیاں اٹھ رہی ہیں، کئی سوالات اٹھ رہے ہیں۔ عورت مارچ اور حالیہ فیمنزم کی گتھی کو سلجھانے کے لیے اور عورتوں کے حقوق کے حوالے سے اسلامی پوائنٹ آف ویو کیا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے آج میں نے اپنے شو میں دعوت دی ہے مذہبی اسکالر مفتی زبیر صاحب کو۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کے قیمتی وقت کا۔ مفتی صاحب، سب سے پہلا میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ جو لبرل اور فیمنسٹ اینٹیاں ہیں، یہ چاہتی کیا ہے؟ یہ کس قسم کی آزادی چاہتی ہیں؟ ان کا مقصد کیا ہے مفتی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو کے اندر بھی یہ بات وضاحت کے ساتھ ذکر کی ہے کہ دراصل اسلام، شریعت، قرآن و سنت کا جو نظام ہے وہ عورتوں کے حقوق کا علمبردار نظام ہے اور عورتوں کے حقوق دینے کی بات ہے۔ اگر آپ عہد رسالت کو دیکھیں تو عورت کو کسی وقت انسان نہیں سمجھا جا رہا، کبھی مخصوص ایام کے اندر اس کو انسانوں کی فہرست کے اندر نہیں شامل کیا جا رہا، کبھی اس کو وراثت سے محروم کیا جا رہا ہے، کبھی اس کو باندی بزور طاقت بنایا جا رہا ہے، کبھی اس کو جائیداد سے محروم کیا جا رہا ہے، کبھی نان و نفقہ سے اس کو محروم کیا جا رہا ہے۔ یہ سارے کے سارے معاملات چلتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے ہر موقع اور ہر عمر اور ہر سٹیج کو انسانیت کے لیے خدائی تحفہ قرار دیا۔ بیٹی پیدا ہو تو فرمایا رحمت ہے، یہ بیٹی بعد میں چل کر کسی کی بیوی بنتی ہے تو اس کو ذریعہ مودت اور محبت یعنی محبتوں کا مرکز قرار دیا۔ یہی خاتون کل کو ماں بنتی ہے تو آپ جہاد کیوں کرتے ہیں، تبلیغ کیوں کرتے ہیں، تلاوت کیوں کرتے ہیں، نمازیں کیوں پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کیوں کرتے ہیں؟ صرف اس کے پیچھے ایک مقصد ہے کہ مجھے جنت مل جائے، آپ کو جنت مل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، اب یہ ماں بن چکی ہے تو جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ یعنی کوئی ایسا سٹیج نہیں ہے کہ جس سٹیج پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی عزت، عورتوں کے وقار، عورتوں کے اکرام، عورتوں کی توقیر میں مسلسل اضافہ نہ فرمایا ہو۔ ایک کام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ دوسرا جس کا خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا وہ نقطہ یہ تھا کہ عورت پر کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرنا چاہیے جس میں اس کو معاش اور روزگار کی فکر پڑ جائے۔ بیٹی ہے، جب تک بیاہی نہیں جائے گی اس کا اچھا لباس، اس کا نان و نفقہ، اس کا قیام، اس کا طعام، اس کا علاج و معالجہ، اس کی تعلیم، اس کی اعلیٰ تربیت، یہ سب کچھ والد کے ذمے میں۔ جب وہ بیوی بنتی ہے تو سورہ نساء کے اندر حکم دے دیا یہ سارے کے سارے حقوق اب شوہر کے ذمے میں۔ جب وہ ماں بنتی ہے اگر اس کا شوہر موجود نہیں تو یہ سارے کے سارے حقوق بیٹوں اور جوان اولاد کے ذمے کے اندر اسلام نے لگا دیا۔ آج ہم عورت مارچ کے حوالے سے بھی یہ بات کہنا چاہتے ہیں، حقوق کی بات کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ساتھ نہیں ہیں، امامت کریں گے، لیڈنگ پاور ہم اپنے ہاتھوں میں لے لیں گے، آگے بڑھیں گے، تمہارے حقوق کے لیے جنگ لڑیں گے، جانیں قربان کریں گے، ہر لمحے تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن رائٹس، ریئل رائٹس، اشرافیہ طبقے کی چند این جی اوز کی فنڈڈ مغرب زدہ کتبے بردار خواتین جب اسلام آباد، کراچی، لاہور اور ملتان کی سڑکوں پر وہ چند سلوگن لے کر کے آ جاتی ہے تو میں واضح طور پر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اور عورت مارچ کے دن کے بارے میں یہ فلسفہ، یہ پیغام، یہ میسج دینا چاہتا ہوں۔ خدا کی قسم یہ سلوگن نہ انسانیت کے وقار اور نہ ہی انسانیت کے مزاج کے مطابق ہیں، نہ شریعت کی تعلیمات اور احکام کے مطابق ہیں، اور نہ ہی یہ سلوگن ہماری مشرقی روایات اور ہماری مشرقی تہذیب و ثقافت سے میچ کرنے والے ہیں۔ اس لیے حقوق پر ہم ساتھ ہیں، ان سلوگن پر ہم کبھی بھی ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ اور وضاحت کے ساتھ یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں، یہ خواتین چاہے وہ کچھ بھی سلوگن لائیں
ہمارے لیے قابل عزت اور احترام لازمی طور پر ہے، مگر وہ ہماری مشرقی روایات، ہمارے سماج، ہماری پاکستانی سوسائٹی کی خواتین کی ایمبیسڈر نہیں ہیں، وہ ان خواتین کی نمائندگی نہیں کرتی ہیں، کسی صورت میں وہ ہماری خواتین اسلام اور مسلمان ماؤں بہنوں کی وہ کبھی بھی نمائندگی کرنے والی نہیں ہے، لہٰذا وہ 4 خواتین ضرور ہوں گی، 2 درجن خواتین ضرور ہوں گی، لیکن وہ ہمارے پاکستان کی خواتین کی کسی بھی اعتبار سے سفارتکاری اور نمائندگی کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ بالکل مفتی صاحب، آپ کی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے کہوں گا، یہ جو خواتین ہیں، یہ لبرل خواتین جو ہیں، فیمنسٹ، یہ اس دن کی ساکھ کو خراب کرتے ہوئے یہ روڈوں پہ نکلتی ہیں، یہ ڈانس کرتی ہیں، یہ بھنگڑے ڈالتی ہیں، یہ مرد کو پکڑ کے رسی سے کھینچتے ہوئے دکھاتی ہیں، ویڈیو ہے، کتنی ویڈیو آپ نے بھی دیکھی ہوگی۔ تو یہ کون سی، مطلب مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ حقوق کون سے ہیں، یہ عورتوں کے حقوق، اس طرح یہ عورتوں کو حقوق دلائے جائیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں اس طرح کے رویے سے یہ عورتوں کے حقوق کی سب سے زیادہ مخالفت کا ذریعہ بننے والی ہے۔ ہم دارالفتاؤں کے اندر بیٹھتے ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل میں بیٹھتے ہیں، آئین ساز اداروں کے اندر ہم بیٹھتے ہیں، اور ہم کیا لیجسلیشن کر رہے ہوتے ہیں؟ بھائی عورتوں کو نان و نفقہ دو، مہر دو، ماں بہن بیٹی کو ترکے جائیداد وراثت میں حصہ دو، انٹیریئر کے علاقوں میں قرآن سے شادی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، ان کو تعلیم دو، ان کو روزگار دو، ان کے خلا کے مسائل کو حل کرو، عدالتی طلاقوں کے مسائل کو حل کرو، ان کے جو ریئل رائٹس ہیں اس کے اوپر آؤ، اور اس کی طرف توجہ کے بجائے یہ جو ہماری خواتین اب سلوگن کیا لا رہی ہیں؟ سڑک تمہارے باپ کی نہیں ہے، سلوگن کیا لا رہی ہیں؟ جناب عورتوں کے نظام کی ہم دعوے دار، پدرانہ نظام کی ہم بینڈ بجا دیں گی۔ وہ سلوگن کیا لے کر کے آ رہی ہیں؟ سبزی خود لے کر آ جاؤ، کھانا خود پکا لو۔ سوال یہ اس میں عورتوں کے حقوق کہاں ہیں؟ ہم تو دوربین لگا لگا کر کے سلوگن میں عورتوں کے حقوق تلاش کر رہے ہیں، ہمیں تو کہیں پر عورتوں کے حقوق ان کے ہاں نظر نہیں آتے۔ نکاح کے خلاف یہ بات کرتی ہیں، افواج پاکستان کے خلاف نعرے ان کے ریکارڈ پر ہیں، شرعی تہذیب و ثقافت کے خلاف نعرے ان کی تہذیب اور ان کے تمام تر ریکارڈ پر موجود ہیں۔ تو اب بتائیے یہ کس طرح پاکستانیت کی نمائندگی کر سکتی ہیں؟ یہ کس طرح اسلام کی نمائندگی کر سکتی ہیں؟ میں تو واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں، پاکستان کی نمائندگی کرنے والی وہ بلوچی خاتون میری ماں بہن ہے جو بلوچستان کے پہاڑی دور افتادہ علاقوں میں دور دراز جا کر کے پانی بھرتی ہے اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کا پیٹ پالتی ہے۔ میرے پنجاب کی وہ غیرت مند ماں بہن پاکستان کی خواتین کی نمائندگی کرتی ہیں جو چاول کی کاشتکاری میں کئی کئی مہینوں تک اپنے پیروں کو پانی کے اندر رکھتی ہیں، چھوٹے بچوں کا پیٹ پالتی ہیں۔ میرے پاکستان کی ہیرو خیبر پختونخوا کی وہ غیرت مند خاتون پشتون ماں بہن بیٹی ہے جو دور دراز سے جا کر پہاڑی چشموں سے پانی بھر کر کے لاتی ہے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہے۔ کراچی کی وہ میری ماں بہن جو فیکٹریوں کے اندر جا کر کے محنت کرتی ہیں اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کا پیٹ پالتی ہیں، یہ خواتین ہے پاکستان کی ہیروز، یہ ہے پاکستان کی نمائندگی کرنے والی۔ عافیہ صدیقی ہے پاکستان کی ایمبیسیڈر، ام رباب ہے پاکستان کی ایمبیسیڈر۔ پاکستان کے اندر یہ جتنی خواتین مائیں بہنیں پردہ بھی کرتی ہیں، آغا خان کے اندر سرجری کی باقاعدہ اسپیشلسٹ میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے والی خواتین ہیں، یہ ہیں اعلیٰ درجے کی ہماری ہیروز خواتین۔ ہم ان کی بات کرتے ہیں اور ان خواتین کو حقوق دینے کی بات کرتے ہیں، باقی ان سلوگن کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اور میں ریکارڈ پر یہ بات بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ پچھلے ہفتے میاں چنو کے سانے پر اسلامی نظریاتی کونسل کا اجلاس ہوا، دوران اجلاس اس موضوع پر یعنی عورت مارچ پر بھی بات ہوئی۔ ہمارے چیئرمین صاحب نے باقاعدہ طور پہ بالکل آن دا ریکارڈ یہ بات کہی ہے کہ یہ چند اشرافیہ کی خواتین ہیں، یہ ہماری پاکستان کی عام خواتین کی نمائندگی کرنے والی نہیں ہے، اور نہ ہی ہم ان کے سلوگن کے ساتھ ہیں، ہم ان کے حقوق کے ساتھ ضرور ہیں، اور وہ حقوق جو حقائق کی بنیاد پر گراؤنڈ ریئلٹی کی بنیاد پر بنتے ہیں، ہم اس میں ہر اول دستے کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر ان سلوگن کا کبھی بھی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ بالکل مفتی صاحب، اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ ابھی عورت مارچ میں کچھ ایسے عناصر بھی اٹھ کر سامنے آئے ہیں جو ہم جنس پرستی کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔
کیا علماء نے حکومتی سطح پر ان معاملات کو اٹھایا ہے مفتی صاحب؟ دیکھیں ہم تو اسلامی نظریاتی کونسل کی سطح پر بھی اسی طریقے سے، آپ نے بھی کچھ عرصہ پہلے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور جناب نور اللہ قادری صاحب کے اس خط کو بھی دیکھا ہوگا جو انہوں نے عزت مآب وزیر اعظم صاحب کے نام پر لکھا ہے۔ اسی طریقے سے ہماری سول سوسائٹی کے کئی افراد بھی اس موضوع پر کام کر چکے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس دن کو بھی اگر منایا جائے تو حقیقی بنیادوں پر منایا جائے، ان کے جو اصل رائٹس ہیں ان کے اوپر بات کی جائے، میڈیا پر بھی بات کی جائے، کمپین کی شکل میں بات کی جائے، تمام کے تمام لیجسلیشن کے جتنے سینٹرز ہیں، جتنے بھی صوبائی اسمبلیاں ہیں، سینٹ ہے، اسلامی نظریاتی کونسل ہے، قومی اسمبلی ہے، ان تمام کے اندر ان کے حقوق پر آواز بھی اٹھائی جائے۔ اور میں آپ کو آج کے پروگرام میں بڑی وضاحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، ان کے یہ غیر دینی مقاصد اور فحاشی اور عریانی کو فروغ دینے کے مقاصد واضح طور پر عیاں ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم، پاکستان کے دارالفتاؤں میں بیٹھا ہوا ایک مفتی، اس سے بڑا عورتوں کے حقوق کا کوئی علمبردار نہیں ہے۔ میں ہزاروں فتوے لکھ چکا ہوں عورتوں کو خلا کے مسائل کے سلسلے میں، نان و نفقہ، عورتوں پہ تشدد نہ کیا جائے، ظلم نہ کیا جائے، ان کو لباس صحیح فراہم کیا جائے، ان کو سیپریٹ گھر فراہم کیا جائے، ان کی ڈیلیوری کے اخراجات کس کے اوپر ہوں گے، ان کے علاج معالجہ کے اخراجات کس پر ہوں گے، قیام، طعام، لباس، علاج، معالجہ، نان و نفقہ، یہ ہے بھائی رائٹس، یہ ہے حقوق۔ آؤ ان کے اوپر بات کرو، دنیا کے ہر کونے میں ہم اس پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان حقوق پر اگر بات ہوگی ہم ساتھ دیں گے، لیکن اگر کراچی کی سڑکوں میں ایک سٹھیایا ہوا بڈھا بابا انٹرویو دے اور کہے کہ یہ نکاح انگریز کی سازش ہے، اور وہ یہ کہے کہ یہ 18ویں صدی کے اندر نکاح آیا اور اس کو ختم کیا جائے، اور پھر یاد رکھیے جب میں نے اس کے اوپر بار بار داروگیر کی ہے، بات پرس کی ہے، تو بعض آرگنائزرز نے یہ کہا نہیں جی وہ تو ہماری نمائندگی کرنے والا بابا نہیں تھا۔ تمہارے آرگنائزر جتنے تھے انہوں نے مائک آگے رکھا، انہوں نے اس کو آگے پہنچایا، انہوں نے اس کے میسج کو چلایا، انہوں نے اس کو سوشل میڈیا پر وائرل کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں کہ ہم نہیں دیکھ رہے، اور کیا ان کے سلوگن ہم نہیں پڑھ رہے؟ ان سلوگن میں سے دور دور تک آپ کو کوئی ہوا نظر نہیں آئے گی کہ یہ کوئی اپنے حقوق کی بات کرنے والی ہے۔ اس لیے ہم حقوق پر ان کے ساتھ ہیں، سلوگن پر ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ بالکل مفتی صاحب، اب میں آپ سے آخری سوال کروں گا۔ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا میں حجاب کے حوالے سے پروٹیسٹ ہوا، حجاب کے حوالے سے کتنی زیادتی کی گئی، ٹھیک ہے، اس پہ ایک سوشل میڈیا پہ بات چیت چلتی رہی، کتنے دن تک اس معاملے پہ زیر بحث رہا یہ معاملہ، لیکن اس معاملے پہ یہ عورت مارچ والی جو لبرل خواتین ہیں یہ بالکل خاموش رہیں۔ ان کا مقصد کیا ہے اس کا، یہ عورت مارچ کرنے کا؟ پھر اگر یہ خواتین کے مین ایشوز پہ ہی خاموش رہیں گی تو ان کا مقصد کیا ہے؟ پھر ان کا تو مقصد ہی کچھ اور ہے، ایجنڈا ہی کچھ اور ہے۔ جس مسکان لڑکی نے ہندوستان کی ایک تعلیمی یونیورسٹی اور درسگاہ کے اندر ہندوؤں کا مقابلہ کرتے ہوئے اللہ اکبر کی صدا بلند کی تھی، اور اپنے برقعے کا اور اپنے دوپٹے کا باقاعدہ تحفظ کرنے کی پوری جنگ لڑی تھی، اور حیران کن جنگ لڑی، اس کی بہادری کو سلام ہو، اس کی شجاعت اور جرت کو سلام ہو کہ وہ باقاعدہ ہندو دہشت گردوں کے نرغے کے اندر آنے کے باوجود، جس میں ایک اچھا خاصا نوجوان ہو تو وہ گھبرا جاتا ہے، لیکن اس نے جنگ لڑی، اور خدا جانے اس کے اللہ اکبر کی کیا قیمت آسمانوں پر لگی ہوگی، اور خدا جانے اللہ نے اس کو کیسا زبردست مقام بھی عطا فرمایا، قوت بھی عطا فرمائی، اس کو جسمانی تقویت عطا فرمائی، روحانی قوت اور پاور عطا فرمائی۔ اور یہ نعرے سلوگن لگائے کیوں جاتے ہیں؟ تاکہ دنیا میں سنے جائے نا، اس مسکان بہن کے اس اللہ اکبر کو پوری دنیا کے اندر سنا گیا۔ میں نے کئی اللہ والوں سے باقاعدہ مجالس کے اندر یہ سنا، ان اللہ والوں نے کہا یا اللہ ہماری ساری زندگی کی تو ساری کی ساری خیراتیں، نمازیں، ذکر و اذکار، تلاوت تو لے لے، اس بچی کے اللہ اکبر کے اندر ہم کو شریک ثواب کر لے، اس کے اجر کے اندر یا اللہ تو شریک اجر و ثواب ہم کو کر لے، اور اس کے اندر ہم بھی تائید کرتے ہیں اور ہم بھی اللہ اکبر کہتے ہیں، یا اللہ وہ ثواب ہمیں عطا کر دے۔ میرا سوال ان این جی اوز کی لبرل خواتین سے ہے، وہ اپنی مرضی سے دوپٹہ کرنا چاہ رہی تھی نا، تمہارا سلوگن تو میرا جسم میری مرضی ہے۔ جب وہ لڑکی اپنی مرضی سے دوپٹہ بار بار اپنے سر پر ڈالتی ہے اور اپنے سر پر دوپٹہ، حجاب، عبایا، نقاب، برقع پہننا چاہتی ہے، کیوں تمہاری زبانیں گونگ ہو گئی ہیں؟ پتہ چلا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم عورتوں کے حقوق دلوانا چاہتے ہو،
مقصد یہ ہے کہ تم عورتوں کی آزادی کے نام پر فحاشی اور عریانی کو فروغ دینا چاہتے ہو. مقصد تمہارا یہ ہے کہ تم عورت کی مرضی کو پورا نہیں کروانا چاہتے, عورتوں کے حقوق تم ان کو نہیں دلانا چاہتے. ہاں, یہ کام تم ضرور کرنا چاہتے ہو, کبھی مرد کو ذلیل کرنے کی ویڈیو اور تصویر بناؤ, کبھی تم یہ سلوگن لے کر کے آ جاؤ, کبھی تم اپنے بھائی اور اپنے شوہر اور اپنے والد کا تربیت کا انکار کرنا چاہتے ہو, کبھی تم یہ چاہتے ہو کہ اس ملک کے اندر عریانیت کو عام کیا جائے, ہمارے بے دینی کے مقاصد کو پورا کیا جائے. یہ مقاصد ضرور ہو سکتے ہیں, عورتوں کی مرضی کو پورا کرنا یہ تو ہمارا کبھی بھی ہرگز مقصد نہیں ہو سکتا. میں نے بلوچستان, اندرون سندھ, انٹیریئر پنجاب, خیبر پختونخوا کی ان ہیروز خواتین کا تذکرہ کیا. ذرا بتائیے ان کے حق میں ان کی کب آواز بلند ہوئی ہے؟ قرآن سے شادی حرام ہے, ان کے نعرے کب آپ نے سن لیے؟ ماں بہن کو ترکے اور جائیداد میں حصہ دے دو, کبھی کسی کتبے پر آپ نے وراثت سے متعلق ان کا کوئی سلوگن پڑھ لیا ہو؟ ان کو نان و نفقہ, علاج معالجہ, ان کو اخراجات, ان کو گھر, ان کو قیام, ان کو طعام, ان کو لباس فراہم کر دو, اس پر تو سلوگن نہیں ہوں گے. سارے کے سارے سلوگن وہ بتا رہے ہوں گے جو ہماری مشرقی اقدار کے بھی مخالف ہوں گے, فیملی سسٹم کو بھی برباد کرنا چاہ رہے ہوں گے, اور پھر اس ملک سے وہ باقاعدہ طور پر اسلامی تہذیب و ثقافت کے آخری نشانات کو بھی مٹا ڈالنا چاہتے ہیں. تو یہ یاد رکھیے, یہ شاعر اسلام کی توہین ہے اور یہ اسلامی نشانیوں کو مٹانے کی کوشش ہے. ہم بھی اپنا کام کرتے رہیں گے, ان کو اگر کام کرنا ہے کریں, لیکن آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں, یہ خدا کی قسم نہ پاکستان کے نمائندے ہیں اور نہ ہی یہ اسلام کے نمائندے. مفتی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.